بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اور یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو ان کے اللہ کے حکم سے اندھیروں سے نور کی طرف نکالیں، یعنی اس کی راہ کی طرف جو زبردست ہے، خوبیوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ سورہ ابراہیم کی اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کا نازل فرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کتاب کا نازل فرمانا اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف بلائے، اور اللہ غالب ہے، سب صفات کا مالک ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں سے سورہ ابراہیم شروع ہے۔ اول میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عظیم کتاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب کا نازل فرمانا اس لیے ہے کہ آیت مبارکہ کے شروع میں کتاب کی اہمیت کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، یعنی قرآن کریم۔ پھر کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس لیے ہے، نمبر 1 کہ یہ آپ کی طرف نازل فرمائی۔ پھر تیسرے نمبر پر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، ظلمت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، اور روشنی ایمان کی روشنی، نیک اعمال کی روشنی۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب سنانا اور حق کی تبلیغ کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور کسے ہدایت ہو اور کسے ہدایت نہ ہو یہ حکم اللہ کی رضا پر ہے، اللہ کے حکم پر ہے۔ پھر نور کا منبع ارشاد فرمایا کہ الی صراط العزیز الحمید کہ یہ نور، یہ کتاب کہ آپ جو لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں، یہ نور عزیز الحمید یعنی اس ذات پاک کا راستہ ہے جو زبردست ہے، غالب ہے، اعلیٰ صفات کا مالک ہے، یعنی ہر اعتبار سے وہ مستحق حمد ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز الحمید کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اسم ذات ذکر فرما کر کہ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی کہ عزیز الحمید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ ذات پاک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ وہ ہے جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ہلاکت یعنی سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان مالکیت کو بیان فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مقدس ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے۔
یعنی کہ اللہ سبحانہ اس آیت مبارکہ میں آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے سب پر اپنی ملکیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ وہی ان سب چیزوں کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ سارا ملک بھی اسی کا ہے اور سب کچھ ملکیت اسی کی ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے خالق و مالک سے منحرف ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی سخت دردناک عذاب ہے۔ لِلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن کجی تلاش کرتے ہیں، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کافروں کی صفات کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی 3 صفات، اور وہ یہ ہیں کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا والی زندگی پسند کرتے ہیں اور آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جن کا دل اس دنیا میں رچ چکا ہے، بس چکا ہے، اور وہ اس دنیا ہی کو ازل اور ابد سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کو نظر انداز کرنا ان کے کفر پر جمے رہنے کا باعث بنا ہوا ہے۔ پھر دوسری صفت کافروں کے بیان فرمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی پہلی صفت تو وہ کہ وہ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور دوسری ان کفار کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں، یعنی نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسری صفت کی طرف بیان کرتے ہوئے اشارہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا وَيَبْغُونَ عِوَجًا، کہ وہ اللہ کی راہ میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کوئی عیب نکالیں اور اس پر اعتراض کریں۔ ان لوگوں کی یہ حرکتیں بیان فرما کر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا اولئک فی ضلال بعید، کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں، راہ حق کا انکار کر کے ہدایت سے دور پہنچ چکے ہیں اور دنیا کی محبت میں گم ہو کر خود بھی ایمان سے دور ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اس راہ سے روکتے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وہ اپنی ہی قوم کی زبان بولنے والے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے بیان کریں، پھر اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کی زبان بولنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے ایک بہت اہم بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب اپنی اپنی قوموں کی زبان میں ان سے بات کرتے تھے اور اپنی قوم کی زبان میں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے اور بیان فرماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کی بیوی حوا بھی تشریف لائیں۔ ان دونوں سے اللہ سبحانہ نے بہت بڑی بھاری تعداد میں مرد اور عورت پیدا فرمائے۔
وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت بڑھتی رہی، پھیلتی رہی، قبیلے بنتے چلے گئے، مختلف زبانیں پیدا ہوتی چلی گئی۔ یہ زبانوں اور صورتوں کا مختلف ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور رسل اعظام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ تعلیم و تبلیغ اور افادہ و استفادہ کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہی ہے۔ جب زبانیں مختلف ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد احکام بیان کرنا اللہ سبحانہ نے اپنے پیغمبروں کے سپرد فرمایا، تو ظاہر ہے کہ ہر نبی کو وہی زبان بولنا ضروری ہوا جو زبان ان کے مخاطبین کی تھی۔ لیبین لہم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جو بھی نبی آیا اس نے اپنی قوم سے انہی کی زبان میں باتیں کی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت کر کے ملک شام آباد ہو گئے تھے۔ ان کا وطن سابق بابل کے قریب تھا۔ وہاں جو بھی زبان بولتے ہوں ہجرت کر کے جب شام میں تشریف لے آئے اور وہاں کے لوگوں میں شادی کر لی اور ان لوگوں کی زبان سیکھ لی، تو نبوت سے سرفراز ہو کر انہی کی زبان میں تبلیغ فرماتے اور حق کی دعوت دیتے تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ رسول اپنی قوم کی زبان کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جس قوم کی طرف بعثت ہوئی ان کی زبان جانتے تھے۔ بعض لوگوں نے جو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اشکال کیا کہ وہ دوسرے ملک سے آ کر آباد ہوئے تھے، پھر آیت کے عموم میں کیسے داخل ہوئے، یہ اشکال کوئی وزن نہیں رکھتا، کیونکہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کی زبان جاننا دعوت تبلیغ کے لیے کافی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عامہ عربی زبان میں قرآن نازل ہونے اور نماز و اذان مشروع ہونے کی حکمت۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے وہ کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، تمام انسانوں کی طرف ان کی بعثت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہے، الی الناس عامہ۔ صحیح بخاری میں اس کا ذکر ہے، آپ کی بعثت سارے زمانوں کے لیے، سارے جنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ہے۔ چونکہ آپ کے مخاطبین اولین اہل عرب ہی تھے، اس لیے آپ بھی اپنی قوم کی زبان میں خطاب فرماتے تھے، اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا۔ پھر عربی زبان کی بلاغت اور لطافت ایسی ہے جو دوسری کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس میں الفاظ بھی ثقیل نہیں جیسا کہ انگریزی اور سنسکرت وغیرہ میں ہے، اور اس زبان کا سیکھنا بھی آسان ہے، اور معجزہ کہ جو شان عربی زبان میں ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد عربی کو خاتم الانبیاء بنایا اور اپنی آخری کتاب بھی عربی زبان میں نازل فرمائی۔ چونکہ سارے انسان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت ہیں، اس لیے امت کی وحدت قائم رکھنے کے لیے کسی ایک ہی زبان میں آخری کتاب کا نازل ہونا ضروری تھا، اور اپنی لطافت، فصاحت و بلاغت اور معجزہ ہونے کے اعتبار سے عربی زبان ہی کو برتری حاصل تھی اور اب بھی ہے۔ اس لیے عربی ہی کو ساری امت کی مرکزی زبان قرار دیا گیا۔ اگر ہر علاقے کے رہنے والوں کی زبانوں میں الگ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تو پوری امت کی مرکزیت اور وحدت کی صورت نہ بنتی۔
جیسا کہ قرآن مجید کے معنی کا جاننا اور سمجھنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا مطلوب ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کا یاد رکھنا، پڑھنا، پڑھانا، تلاوت کرنا بھی مطلوب ہے۔ جیسا اس کے احکام پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، ایسا ہی اس کے الفاظ کی تلاوت کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ زبان کی سلاست اور لطافت جو عربی زبان میں ہے وہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے حفظ کر لیتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں۔ اس کے حروف بھی ایسے ہیں جنہیں سب ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ بعض حروف کی ادائیگی میں ذرا محنت اور مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ادا سب ہو جاتے ہیں، برخلاف اس کے کہ بعض زبانوں کے حروف ایسے ہیں کہ دیگر علاقوں کے باشندوں سے ادا ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے عربی زبان ہی کو اسلامی عربی زبان قرار دیا گیا۔ قرآن بھی اسی زبان میں نازل ہوا، نماز بھی اسی زبان میں پڑھی جاتی ہے، اذان بھی اسی زبان میں دی جاتی ہے۔ پھر چونکہ اہل استطاعت پر حج کرنا بھی فرض ہے، اس کے لیے مکہ معظمہ آنا پڑتا ہے، یہاں اہل عرب سے واسطہ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے بھی مسلمانوں کے لیے مرکزی عالمی زبان عربی ہی ہونا ضروری ہوا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری حق پہنچانے اور حق سمجھانے کی تھی، راہ ہدایت دینا تو یہ اللہ جل شانہ سبحانہ کی قضاء و قدر اور ارادہ سے متعلق ہے۔ اسی لیے فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن یشاء وَیہدی مَن یشاء، یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کی زبانوں میں بیان فرماتے تھے، اس کے بعد اللہ نے جس کو چاہا گمراہی پر رکھا اور جس کو چاہا ہدایت دی۔ آیت کے ختم پر فرمایا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، اور وہ غالب ہے، وہ جو چاہے وہی ہوگا، اور وہ حکمت والا بھی ہے، وہ اپنی حکمت کے موافق فیصلے فرماتا ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ۔ اور اس میں شک نہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ، انہیں ایام الہیہ یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر ایسے شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو خوب صبر کرنے والا، خوب شکر کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا مبعوث ہونا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ان دو آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقتدار میں جب اپنے والدین اور بھائیوں کو اور ان کی ازواج و اولاد کو بلا دیا تو یہ لوگ مصر میں مستقل طور پر بس گئے اور وہیں کے ہو کر رہتے، کیونکہ یہ لوگ مصری قوم یعنی قبطیوں کے نہ ہم وطن تھے اور نہ ہم مذہب تھے، اس لیے انہوں نے ان کو اجنبی ہونے کی پاداش میں بہت بری طرح رگڑا۔ 400 سال کی بدترین غلامی میں جکڑے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے اور ان پر تورات شریف نازل فرمائی، چونکہ وہ پیدا ہونے کے بعد سے 30 سال کی عمر تک مصر ہی میں رہے، اس کے بعد 10 سال مدین میں رہے، اس لیے بنی اسرائیل کی زبان بھی جانتے تھے اور قبطیوں کی زبان سے بھی واقف تھے۔ آپ فرعون اور قوم فرعون کی طرف مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی۔ فرعون اور اس کی قوم تو کافر اور مشرک تھے ہی، ان کی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل بھی نہ صرف یہ کہ فسق و فجور میں مبتلا ہو چکی تھے بلکہ شرک کو بھی پسند کرنے لگی تھی۔ اس لیے جب سامری نے بچہ بنایا تو اس کی پرستش کرنے لگے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشرکین پر گزرے تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما
لہم آلہۃ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود تجویز کر دیجیے جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو اور نور کی طرف لے آؤ، کفر و شرک اور فسق و فجور اور معاصی سے انہیں ہٹاؤ اور بچاؤ، اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ دن تو سارے ہی اللہ ہی کے ہیں، کیونکہ سب دنوں کو اسی نے پیدا فرمایا ہے، لیکن محاورہ کے اعتبار سے یہاں انقلابات جہاں اور دکھ تکلیف کے واقعہ یاد دلانا مقصد ہے۔ دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ اور دبدبے والے اقتدار میں آئے، انہوں نے کیا کیا بنایا اور کیا کیا کیا، اور آخر کار خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ان کے لشکر بھی تباہ ہوئے، قومیں بھی ختم ہوئی، محلات بھی برباد ہوئے، جن میں سے بعض کا کوئی نشان باقی ہے اور بعض کے تو نشان بھی ختم ہو گئے۔ انہی میں فرعون بھی تھا، جس کی شان و شوکت بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے اور 400 سال سے دکھ تکلیف کو برداشت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں واقعات اور قصے یاد دلاؤ، دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، ان کا جو اپنا حال تھا اس کو بھی یاد کریں۔ بعض حضرات نے ایام اللہ سے نعم اللہ مراد لیے ہیں، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے ہیں ان کو یاد کرو۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شکور، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایسے بندے کے لیے جو خوب صبر کرنے والا ہو، جو خوب شکر کرنے والا ہو۔ صبر و شکر والے بندے بصیرت والے ہوتے ہیں، اور جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو، وہ گزشتہ انسانوں کی مصیبتیں یاد کر لے تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو نعمتیں اسے ملی ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بری طرح تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خطاب کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم ارشاد فرمایا اس کی طرف پہلی 2 آیات میں اشارہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو خطاب اپنی قوم سے فرمایا، جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو اور انہیں پرانے زمانے یاد دلاؤ، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ نے جو تم پہ انعام فرمایا اسے یاد کرو۔ انعامات تو ان پر بہت تھے، لیکن ان کے حالات کے اعتبار سے جو ان پر سب سے بڑا انعام تھا وہ یاد دلایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ فرعون اور اس کے متعلقین اور اس کے سپاہی بنی اسرائیل پر بری طرح مسلط تھے، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، یعنی ذبح نہ کرتے تھے مگر یہ ان کی کوئی مہربانی نہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سبھی کو قتل کر دیا جائے تو ہماری خدمت و گزاری کون کرے گا۔ وہ بنی اسرائیل سے طرح طرح کی بے کام خدمتیں لیتے تھے، انہیں سخت ترین
کاموں میں استعمال کرتے تھے۔ یہ سب کچھ بنی اسرائیل کو معلوم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا اور فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بلا کہتے ہیں، اور بلا کا دوسرا معنی انعام ہے۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو مطلع فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان کہ شکر پر مزید نعمتیں دوں گا اور ناشکری سخت عذاب کا سبب ہے۔ آیت وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقولہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید انعامات ملیں گے، اور جیسا کہ شکر نعمتوں کے زیادہ ہونے کے سبب ہے، اسی طرح سے ناشکری اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جانے کا سبب ہے۔ لہٰذا زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اور دل سے بھی اور اعضاء و جوار سے بھی۔ اعضاء کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال ملے اس کو فضول نہ اڑائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے، گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے۔ شکر ان سب باتوں کو شامل ہے، اور ان سب امور کے خلاف اختیار کرنا ناشکری ہے۔ جس طرح شکر گزاری کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلات اور دکھ و تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً میں ایک بستی پر نعمتوں کی فراوانی پھر ان کی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نیز سورہ سبا رکوع میں نمبر 2 میں قوم سبا پر جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، پھر قوم کی ناشکری اور ناشکری کی سزا کا ذکر ہے۔ دونوں جگہ کا مطالعہ کر لیا جائے۔ مزید فرمایا کہ دیکھو اگر تم شکر کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، سب تعریفوں کا مستحق ہے، اسے کسی کے شکر کی حاجت نہیں۔ تم سب اور زمین کے رہنے والے تمام افراد اگر اللہ کی ناشکری کریں تو اس سے بے نیاز ذات کا وہ کچھ بھی نقصان نہ کر سکیں گے۔ شکر گزاری میں تمہارا اپنا نفع اور ناشکری میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نعمتوں کے حقدار بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے بچو تاکہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکو۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور وہ سب لوگ جو زمین میں ہیں اللہ کے ناشکری کرو تو بلا شبہ اللہ بے نیاز ہے اور سب خوبیوں کا مالک ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ
وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِیبٍ۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم اور قوم عاد، سمود، اور ان لوگوں کی خبر جو ان کے بعد تھے، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں دے دیے اور کہا کہ بے شک تم جو چیز لے کر بیچے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، اور بلا شبہ جس چیز کی طرف تم لوگ ہمیں بلاتے ہو ہم اس کی طرف سے شک نہیں، جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ سابقہ امتوں کا عناد، رسولوں کی تبلیغ سے روکنا اور جاہلانہ سوال جواب کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قریش مکہ کفر و شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ جب اس کے سامنے حق بات پیش کی جاتی تو الٹے جواب دیتے تھے۔ ان آیات میں اول تو یہ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، مثلاً قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود، اور ان کے بعد جو بہت سی اقوام آئی جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کیا ان کے حوال تمہیں معلوم نہیں؟ کچھ اجمالاً اور کچھ تفصیلاً ان لوگوں کے حالات تمہیں معلوم ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کے حوال بتائے گئے اور تم اپنے اسفار میں ہلاک شدہ قوموں کے نشانات دیکھ چکے ہو۔ کچھ نہ کچھ یہود اور نصارہ سے بھی سنا ہے۔ ان لوگوں کے بربادی سے تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ ان کی وہی حرکتیں تھیں جو تمہاری حرکتیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جو کچھ ہمیں دعوت دیتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہمیں تمہاری باتوں میں شک ہے، اور شک بھی معمولی نہیں ہے، اس نے ہمارے دلوں کو تردد میں ڈال دیا ہے۔ ان لوگوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام جب انہیں حق کی دعوت دیتے تھے تو ان کے منہ میں اپنے ہاتھ دے دیتے تھے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی پہلی دعوت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اسے خالق اور مالک جانو، اسی کے سوا کس کی عبادت نہیں۔ جب یہ دعوت ان حضرات نے اپنی اقوام کے سامنے رکھی تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اس پر ان حضرات نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے؟ اس کی اتنی بڑی نشانیاں آسمان و زمین میں تمہارے سامنے ہیں، اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اس پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ ہم اس کے پیغمبر ہیں، دعوت دینے والا وہی ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو، ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور مقررہ وقت تک تمہیں ڈھیل دے گا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ باتیں سن کر ان کی قومیں جب دلیل سے لاجواب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا انکار نہ ہو سکا تو الٹے کاموں پر اتر آئی اور کہنے لگے کہ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔ تم نے جو معبود بنا رکھا ہے اس میں ہم اپنے باپ دادوں کے اقتدا کرتے ہیں اور ان کی راہ پر چلتے ہیں، اور اپنے خیال میں ہم ان کے طریقے کو صحیح سمجھتے ہیں، اور تم ہمیں باپ داداؤں کے راستے سے روکنا چاہتے ہو۔ لہٰذا کوئی واضح کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم اسے دیکھ کر تمہاری بات مان لیں اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیں۔ ان کے جواب میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن انسان ہونا نبی ہونے کے منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ وشانہ اللہ جل شانہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور اپنے اس احسان کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ وہ انسانوں ہی میں سے نبی بھیجتا ہے، لہٰذا انسان ہوتے ہوئے ہم نبی ہوئے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں۔
جہاں تک دلیل کا تعلق ہے وہ تو ہم نے پیش کر دی، لیکن اب جو تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں ایسا خاص معجزہ دکھایا جائے جو تمہاری فرمائش کے مطابق ہو، تو یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ تمہارے سامنے نہیں لا سکتے۔ ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اور مومن بندوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور زندگی کے جو طریقے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں وہ ہمیں بتائے۔ جب اس نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو ہم اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمیں تکلیفیں دے رہے ہو اور آئندہ بھی تمہاری طرف سے تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں۔ ہمیں ان تکلیفوں پر صبر ہی کرنا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس پر بھروسہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو مخاطبین سے تکلیفیں پہنچے تو صبر سے کام لے اور اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرتے رہے۔ میرے اللہ سبحانہ کا یہی ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر، اور یہی رسولہم آف اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے؟ وہ تمہیں بھلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور مقررہ مدت تک تمہیں ڈھیل دے دے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے تم ہمیں اس سے روکتے ہو، سو تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمارے بس کی یہ بات نہیں کہ ہم تمہارے سامنے کوئی معجزہ اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائیں، اور ہم تمہاری اذاؤں پر ضرور ضرور صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ضرور ضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا یہ بات ہو کہ تم ہمارے دین میں واپس ہو جاؤ۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ضرور بضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ رب العزت میں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کا رسولوں کو دھمکی دینا اور پھر یہ کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اس بات کا ذکر فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کو جو حق کی دعوت دیتے اور توحید کی طرف بلاتے، اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کی بلا شرکت غیر عبادت کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ پہلی امتوں میں جو رسول میری عبادت کی بغیر شراکت کی دعوت دیتے تھے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے حالات آئے کہ ان کی امتوں نے ان کو دھمکی دی، تو یہ بات ان لوگوں کو بہت ناگوار ہوتی تھی۔ ان کی امت کے لوگ اس بات کو ناپسند نہیں کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور بری طرح پیش آتے۔ ان کی انہی باتوں میں سے یہ بھی ایک ہوتا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، نہ تمہیں یہاں رہنے دیں گے، اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارا دین قبول کیا۔
اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو سابقہ امتوں نے، ان کے رسولوں نے جو ان کو تعلیم دی اور جو وہ بدلے میں ان کو دھمکیاں دیتے، اس میں یہ دھمکی سب سے بڑی ہوتی کہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اس سرزمین سے نکال دیں گے، بے دخل کر دیں گے، اور شرط یہ ہے کہ اگر تم لوگ ہمارے دین میں واپس ہو جاؤ تو پھر ہم تم ایک ہو جائیں گے، اس صورت میں ہماری تمہاری مخالفت ختم ہو جائے گی، کیونکہ وطن چھوٹ جانا اور بے گھر ہو جانا بھی انسان کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے کافروں نے یہ دھمکی مسلمانوں کو لگائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اہل کفر زمانہ قدیم سے جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے آ رہے ہیں۔ آج بھی اہل ایمان کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ کافروں نے اپنی سرزمین سے نکالنے کی جو دھمکی دی، اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والے بندوں کو تسلی اس آیت مبارکہ میں دی، اور یہ وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں اس زمین میں آباد رکھیں گے۔ جب خاطب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی تو انہیں بہت بری یہ توحید کی دعوت لگی۔ انہوں نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت تکلیفیں دی۔ بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورے لے کر بیٹھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انفال رکوع نمبر 3 میں کہ کسی نے کہا کہ آپ کو قید میں ڈال دیں، کسی نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا ان کو یہاں مکہ کی سرزمین سے نکال دیا جائے۔ آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا، جس میں کفر کے 70 سرغنے مقتول ہوئے اور 70 سرغنے قید ہوئے۔ پھر 6 سال کے بعد مکہ معظمہ فتح ہو گیا، کفر مٹا، شرک دفع ہوا اور اہل ایمان کو مکہ معظمہ میں امن و ایمان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا، کفر و ایمان کی جنگ چلتی رہی اور بالآخر اہل ایمان ہی غالب ہوئے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد تمہیں اس زمین میں آباد رکھیں گے، یہ شخص کے لیے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے خائف ہوا اور میری وعید سے ڈرا۔ فسق و فجور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار قرآن کی شرط کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ ظالمین کو ہلاک کرنے کے بعد اہل ایمان کو ان کی سرزمین میں بسانے کا وعدہ جو فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اس میں یہ بتایا کہ ظالموں کے ہلاک کرنے اور ان کی جگہ اہل ایمان کو بسانے کا جو وعدہ فرمایا، یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہیں حساب کتاب کا ڈر ہے۔ وہ یقین کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا اور وہاں حاضر ہونا پڑے گا اور نیکی بدی کا حساب ہوگا، اور یہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ کے وعدوں سے ڈرتے رہے، جو اس نے اپنے نبیوں اور کتابوں کے واسطے سے بیان فرمایا۔ اور ڈرنا جبھی ہوگا جب کہ ایمان اور یقین کی صفت سے متصف ہوں گے، جب قیامت کے دن کے حساب کا خوف ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہوگا تو گناہوں سے بھی دور رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن گناہوں کو نہ چھوڑتے ہوں، ان لوگوں سے مذکورہ یہ وعدہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں کروڑوں افراد عباد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے، لیکن فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ متقی بہت کم ہیں، عموماً فاسق ہے، نمازوں تک سے غافل ہیں، کاروبار میں حلال حرام تک کی کوئی بھی تمیز نہیں، سود کا لین دین بھی ہو رہا ہے، رشوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، حقوق العباد بھی ادا نہیں کیے جاتے۔ اسلام کے دعوے داروں کا گناہ گاری میں لت پت ہونے کے اعتبار سے برا حال ہے۔ جب کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آتی
تو تعجب کرتے ہیں، بعض جاہل تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ گناہ چھوڑیں، اللہ کی شرط پوری کریں، پھر مدد کے منتظر ہوں، نفس کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے اور گناہوں میں غرق ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کریں کہ ہماری مدد نہ ہوئی، تو یہ تو جہالت کی بات ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کو شکست کا سامنا ہوا تھا، کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور رنج نہ کرو اور تم بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ یعنی جو مدعی ایمان ہو وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے اور پھر نصرت الہی کا امیدوار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسی بات کو فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ اللَّهَ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ، کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرماتے ہیں، انجام کے اعتبار سے کامیابی متقی ہی لوگوں کی ہوتی ہے۔ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی اور نوح اور ان کے ساتھیوں کی باسلامت کشتی سے اترنے کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، جس کا مطلب یہی کہ اچھا انجام متقی ہی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نافرمانیوں سے بچائیں اور فرما برداری میں لے کے آئیں، اور آخرت کا یقین اس حد اور اس لحاظ سے ہو کہ یہاں ہر کام کرتے وقت پیش نظر ہو کہ آخرت میں اس کام کا جواب دہ ہونا ہے، تو پھر آپ متقی کی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ اور جب آپ متقی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو وعدہ میں دے رکھا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ، اور کافروں نے فیصلہ چاہا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ۔ اس میں حضرات مفسرین نے جو وجوہ لکھی ہیں، اول یہ کہ وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر مرفوع حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف رائج ہے، اور مطلب یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور فیصلہ چاہا۔ یہ معنی لینا بھی سیاق کلام کے موافق ہے، اور اس کی نظیر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی جب ان کی قوم نے ان سے یوں کہا تھا، تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اس پر ان حضرات نے جو جواب دیا وہ سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، ساتھ ہی وہاں ان کی یہ دعا بھی نقل فرمائی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں سورہ ابراہیم کی آیت مذکورہ کا یہ مطلب ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور ان کے مقابلے میں جو سرکش ضدی تھے وہ نامراد ہوئے، برباد ہوئے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اس کے بعد کچھ آخرت کے عذاب کی تفصیل کا ذکر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر امتوں کی طرف رائج ہے، اور اس صورت میں مطلب ہوگا کہ جب حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قوموں کو سمجھاتے رہے، وہ لوگ انکار پر اصرار کرتے رہے، تو اسی طرح شدہ وہ وقت آ گیا کہ ان کی قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے،
اور اس بات کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہمیں وعید سناتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور تم پر عذاب آ جائے گا، تو ہمارے انکار کرنے پر اگر عذاب آنا ہے تو آ جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اور جسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا فاستقر علینا کسافا من السماء ان کنت من الصادقین، اور جیسا کہ قریش نے کہا اجلنا کتانا قبل یوم الحساب، اور یہ بھی کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ ان لوگوں کا اس طرح کی باتیں کرنا اور عذاب لانے کی درخواست کرنا استہزاء اور تمسخر کے طریقے پر تھا۔ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اس لیے بطور مذاقاً ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن عذاب کو دعوت دینا ان کے لیے وبال بن گیا اور واقعی عذاب آ گیا۔ جب عذاب آیا تو سرکش اور ضدی عذاب میں مبتلا ہو گئے اور دنیا سے نامراد ہو کر چلے گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بات نہ ماننے میں کامیابی، حالانکہ ان کی بات ماننے میں کامیابی تھی اور نہ ماننے میں نامرادی تھی۔ یہ تو ان کو دنیا میں سزا ملی کہ عذاب میں گرفتار ہوئے، جس عذاب کا مذاق میں طلب کرتے تھے، جس عذاب کو سچ مچ میں اسی عذاب نے ان کو آ گھیرا، اور آخرت کا عذاب اس کے سوا ہوگا۔ وہاں دوزخ میں داخل ہونا پڑے گا، جہاں بہت سے عذابوں کے علاوہ کھانے پینے کے بھی عذاب ہوگا۔ جب پانی پینے کے لیے طلب کریں گے تو وہ پانی ان کو جو دیا جائے گا وہ پیپ ہوگا۔ پینے کو تو دل نہ چاہے گا لیکن مجبوری میں پینا پڑے گا، نعوذ باللہ۔ اور یہ پیپ کا پانی خود دوزخیوں کے جسموں سے نکل کر بہتا ہوگا، استغفر اللہ۔ کافر ایسی مشکل گھڑی میں اسے مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا، لیکن پھر بھی پیے گا اور پینا پڑے گا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 16 میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ اس کے آگے دوزخ ہے اور اسے ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہوگا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا۔ ماء صدید کیا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یسقی من ماء صدید یتجرعہ کے بارے میں فرمایا کہ ماء صدید پیپ کا پانی جب دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو اس سے نفرت کرے گا، استغفر اللہ۔ پھر اور قریب کیا جائے گا تو چہرے کو بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی۔ پھر جب اسے پیے گا تو انتڑیاں کاٹ ڈالے گا اور پخانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر کی آیت تلاوت فرمائی اور اول سورہ محمد کی آیت وَاسُقُوا ماءً حَمِیمًا اور دوسری سورہ کہف کی آیت یعنی وَإِن یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاءٍ کَالْمُہْلِ۔ دوزخی کی مصیبت بتاتے ہوئے مزید فرمایا وَیَأْتِی الْمَوْتُ مِن کُلِّ مَکَانٍ وَمَا هُوَ بِمَیِّتٍ۔ اس کے پاس ہر جگہ سے یعنی ہر طرف سے موت آ جائے گی، یعنی طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوتا رہے گا۔ جتنی بھی سخت تکلیفیں پہنچ جائے وہ سمجھے گا کہ اب میرا مرنا یقینی ہے، اب مرا، لیکن پھر بھی وہ مرے گا نہیں کیونکہ اس کو دائمی عذاب ہوگا۔ وہاں کی زندگی نہ تو ایسی ہوگی جسے زندگی کہا جائے اور نہ تکلیف کی وجہ سے اسے موت آئے گی۔ اسی کو سورہ طٰہٰ اور سورۃ الاعلیٰ میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ فرمایا ہے کہ وہاں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء
ذالک هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ ہوا سے تیز آندھی کے دن میں تیز ہوا اڑا کر لے جائے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں ذرا سا حصہ پر بھی وہ قادر نہیں ہوں گے۔ یہ ہے دھور کی گمراہی۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعمال باطل ہیں، کافروں کے اعمال باطل ہیں۔ قیامت کے دن دنیا والے سرداروں اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب۔ ان آیات میں اول تو کافروں کے ان اعمال کا باطل ہونا بیان فرمایا جنہیں دنیا میں نیکی سمجھ کر کرتے تھے، مثلاً صلہ رحمی کر دی، مہمانوں کو کھانا کھلا دیا، مجبور اور پریشان حال آدمیوں کی مدد کر دی وغیرہ۔ ذالکہ ارشاد فرمایا ان کے یہ اعمال آخرت میں بے حیثیت ہوں گے، ان کی کوئی حیثیت کوئی قدر وقت نہیں ہوگی، ان کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ان کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی راکھ پڑی ہوئی ہو جسے خوب تیز آندھی اڑا کر لے جائے۔ اول تو راکھ یوں ہی بے حیثیت ہوتی ہے، پھر کسی جگہ اس کا ڈھیر بنا ہوا ہو، پھر اسے آندھی نے اڑا کر ادھر ادھر منتشر کر دیا ہو، نظروں کے سامنے جو اس کا ذرا سا وجود تھا وہ بھی نہ رہا۔ اسی طرح کافروں کے ان اعمال کو سمجھ لیا جائے جو دنیا میں نیکیوں کے عنوان سے کرتے ہیں۔ یہ اعمال قیامت کے دن بیکار ہوں گے اور ان اعمال کا کوئی فائدہ نہ ملے گا، نہ ثواب ملے گا، نہ عذاب سے چھٹکارا۔ یہ سائل کے اس سوال کا جواب ہے کہ کافروں کا یہ حال کیوں ہوگا جو گزشتہ آیت میں مذکور ہوا، جبکہ انہوں نے دنیا میں کچھ نیک اعمال بھی کیے تھے۔ اس کا جواب دے دیا کہ ان کے ان اعمال کی قیامت کے دن کوئی حیثیت کوئی وقت باقی نہ ہوگی اور کوئی قیمت نہ اٹھے گی۔ ان کا یہ سمجھنا کہ ان اعمال پر ہمیں کچھ ملے گا یا ان اعمال کی وجہ سے ہم ہدایت پر ہیں، یہ گمراہی ہے، یعنی دور کی گمراہی ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم نے ان کے ان کاموں کی طرف جو وہ کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی حکمت کے موافق پیدا فرمایا۔ آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، جس کا بھی جو وجود ہے اسی کی رضا سے ہے، اسی کی معیشت سے ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ کہ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور نئی مخلوق پیدا فرما دے۔ نیز اس میں ارشاد فرمائے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں معدوم کر دے، یعنی کہ گویا تم تھے ہی نہیں، کبھی تم پیدا ہی نہیں ہوئے، کبھی تم ہوئے ہی نہیں، اور نئی مخلوق پیدا فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر ذرا بھی مشکل نہیں۔ اس کے بعد میدان حشر کا ایک منظر بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ قیامت کے دن چھوٹے بڑے سب قبروں سے نکل کر ظاہر ہوں گے۔ اس وقت جب عذاب سامنے آئے گا اور کفر و شرک کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ اس وقت چھوٹے لوگ جو دنیا میں کمزور تھے اپنے بڑے سرداروں، چودھریوں اور لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے اور ان کی بات ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دعوت کو رد کرتے تھے، وہ اپنے قائدوں، لیڈروں اور سرداروں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تم جو کہتے تھے ہم اسے مانتے تھے اور تمہارے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے، ہم نے تمہاری بات مانی اور اپنے خالق اور مالک کے رسولوں کی باتوں پر کان نہ دھرا، تو اب بتاؤ کہ کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ تو پھر آگے سے وہ سردار، ان کے لیڈر
یوں جواب دیں گے کہ ہم تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر عذاب سے چھوٹنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے۔ اب تو ہمارے لیے اور تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اب تم اور ہم یہاں پریشانی ظاہر کریں یا صبر کریں، بہرحال چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ سورہ مومن میں فرمایا کہ ان کے بڑے جواب میں یوں کہیں گے، اِنَّ کُلٌّ فِیہا اِنَّ اللَّہَ قَدْ حَکَمَ بَیْنَ الْعِبَادِ، بلا شبہ ہم سب کو اسی میں رہنا ہے، بلا شبہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا۔ سورہ بقرہ رکوع 20 میں متبوعین اپنے اتباع سے بیزاری ظاہر کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور سورہ اعراف کے رکوع 4 میں بھی یہی گزر چکا ہے۔ اہل دوزخ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ سورہ سبا رکوع 4 میں بھی بڑوں اور چھوٹوں کا مکالمے کا ذکر اللہ رب العزت نے آیات میں ان کا ذکر ارشاد فرمایا۔ وَمَا ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزٍ، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِیعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِینَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَکُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَیْنَاکُمْ سَوَاءٌ عَلَیْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِیصٍ۔ وہ سب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، سو ضعیف لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بلا شبہ ہم تمہارے تابع تھے، سو کیا تم ہم سے اللہ کا عذاب کچھ بھی ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں راہ بتاتا تو ہم تمہیں بھی راہ بتا دیتے۔ ہم سب کے حق میں برابر ہے، ہم بے چینی کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں۔ وَقَالَ الشَّیطَانُ لَمَّا قُضِیَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ وَمَا کَانَ لِیَ عَلَیکُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِی فَلَا تَلُومُونِی وَلُومُوا أَنفُسَکُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِکُم وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِیَّ إِنِّی کَفَرْتُ بِمَا أَشْرَکْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِینَ لَہُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ۔ اور جب فیصلے ہو چکیں گے تو شیطان کہے گا کہ بلا شبہ اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے وہ وعدے میں نے تم سے خلاف کیے تھے، اور میرا تم پر اس سے زیادہ کچھ زور نہ تھا کہ میں نے تم کو دعوت دی، سو تم نے میری بات مانی، لہذا تم مجھے ملامت نہ کرو اور اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میرے مددگار ہو، میں تمہارے اس فیصلے سے بیزار ہوں، تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا۔ بلا شبہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن فیصلے ہو چکنے کے بعد شیطان کا اپنے ماننے والوں سے جب بیزاری کا اظہار ہونا ہے اور